قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض و معروض سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دنیا کے چپے چپے سے لوگ پیارے مقام جو ہماری تکلیف ہے، جو پریشانیاں ہیں، جس غم میں جس رنج میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے گا. یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کو طاقت و قوت کیونکہ اس مقدس مہینے میں وہ عظیم سانحہ پیش ہوا ہے. کربلا کی ریتیلی زمین ہے، تپتی ہوئی زمین ہے، اور اس زمین پر دنیا کے سب سے مقدس محترم پاکیزہ لوگ ہیں، سب سے عظیم اور محترم خاندان کے افراد ہیں، اور اس زمین پر انہیں بڑی ظالمانہ طریقے کے ساتھ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ پورے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یوم شہادت حسین کو ہندو اور مسلم ہر طبقے کے لوگ منایا کرتے ہیں. ہر انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کی محبت کو ڈال دیا ہے. یہ محبت ضروری ہے میرے عزیز. محبت کیسی ہونی چاہیے، اس مختصر سی گفتگو میں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس آیت کریمہ کی شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جب مدینے کا دور ہے اور حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جو دونوں عالم کا مالک و مختار ہے، جو محبوب پروردگار ہے، اس کے گھر میں کئی روز چولہا نہیں جلتا ہے، تو صحابہ نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ کچھ پیسہ جمع کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. لہذا صحابہ نے تھوڑا سا پیسہ جمع کیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ، یہ غلاموں کی جانب سے تھوڑا سا نذرانہ ہے، یہ نذرانہ ہے، یہ آپ کی طرف سے ہونے والی نعمتوں کا بدلہ نہیں ہے، آپ کی جانب سے ہونے والے احساسات کا اور احسانات کا یہ بدلہ نہیں ہے. یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے تو ہمیں قرآن ملا ہے، ہمیں نمازیں ملی ہیں، ہمیں اسلام ملا ہے، ہمیں خدا ملا ہے، ہمیں آپ ملے ہیں، ہمیں وحدانیت کا تصور ملا ہے. کائنات میں مسلمان کو مسلمان کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یا رسول اللہ، تو آپ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. لہذا اتنی ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں آپ کی وجہ سے. آپ بھوکے رہتے ہیں، ہم پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں، غلاموں کی خیرت کو یہ گوارا نہیں ہوتا. یا رسول اللہ، یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے، اسے آپ قبول فرما لیں. میرے آقا نے ابھی اس پر ہاتھ نہیں بڑھایا،
اتنے میں حضرت جبرائیل آ گئے اللہ کا پیغام لے کر، اور حضرت جبرائیل نے میرے آقا سے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ آپ سے کہنا چاہتا ہے کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہنا یہ چاہتا ہے مولا یا رسول اللہ کہ یہ نعمتیں تمہاری طرف سے ان کو ملی ہیں، یہ روزہ، یہ نماز، یہ حج، یہ زکات، یہ اسلام، یہ عزت، یہ شرافت، یہ مرتبہ، یہ مرتبہ، یہ جتنی چیزیں یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے انہیں ملی ہیں، ان سے کہہ دو اس کے بدلے ہمیں مال نہیں چاہیے، زر نہیں چاہیے، جواہرات نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، زمین نہیں چاہیے، اگر کچھ ریٹرن کرنا چاہتے ہو، کچھ واپس کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اولاد سے محبت شروع کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ دوستو اس آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا ہے، محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ نے، اللہ نے اس آیت میں محبت کا لفظ استعمال کیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو نبی کے قریبی لوگ ہیں، جو نبی کے گھر والے ہیں، جو نبی کی اہل و عیال ہے، جو نبی کے نواسے ہیں، جو نبی کی بیٹی ہے، جو نبی کا داماد ہے، اس سے محبت شروع کر دو۔ یہ محبت کیا ہے؟ دیکھیے محبت میں اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ محبت میں ریاکاری آ سکتی ہے، محبت میں دکھاوا آ سکتا ہے۔ آپ ایک وقت میں کئی لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں، کئی لوگوں سے اظہار محبت کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے دل میں محبت نہیں ہے، آپ کا دل محبت سے خالی ہے، یہ دکھاوے کی محبت ہے، لیکن اسے محبت کا لباس پہنا دیا جا رہا ہے تو جس میں ریاکاری آ جائے، کبھی کبھی اسے محبت بولا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں لفظ محبت نہیں محبت کا استعمال کیا۔ میرے نبی کی آل سے محبت کرو۔ محبت کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہری محبت بھی ہو، باطنی محبت بھی ہو، دل سے بھی اظہار ہو، زبان سے بھی اظہار ہو، ہمارے اعمال بھی ویسے ہی ہو، ہمارا کردار بھی ویسے ہی ہو، ہماری زبان ہماری اعمال کی موافقت کرتی ہو، اسے محبت کہا جاتا ہے، اور جہاں ریاکاری آ جائے اسے محبت نہیں کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو محبت مانی گئی ہے اہل بیت سے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں تو اس کے تقاضوں کو بھی پورا کریے، تب جا کر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ یا حسین کی مجلس سے سجا رہے ہیں تو اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تب محبت پیدا ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ یا حسین کا جلوس نکال رہے ہیں تو اس کی تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے تب جا کر اس آیت کریمہ پر عمل ہوا۔ ورنہ آپ ایک طرف حسین کرتے رہیں، ایک طرف آپ جلوس نکالتے رہیں، ایک طرف آپ شبیریں لگاتے رہیں، ایک طرف آپ بڑے بڑے قصلے کی بریانی کی بڑے بڑے لنگر چلاتے رہیں، لیکن اگر محبت نہیں ہے، اگر ظاہر اور باطن دونوں یکساں نہیں ہے، اندر اور باہر دونوں یکساں نہیں ہے، اوپر اور نیچے دونوں برابر نہیں ہے، تو یقین جانو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، محبت ہو سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اہل بیت سے سچی محبت کریں، امام حسین کی سچی محبت، سچی محبت ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ جو ہمارا ظاہر بول رہا ہے وہی ہمارا باطن بھی ہونا چاہیے۔ آج ہمارا ظاہر کیا ہے؟ ہمارا ظاہر یہ ہے دوستو، جب محرم کا چاند نظر آتا ہے علم لگ جاتے ہیں، محرم کا چاند نظر آتا ہے تعزیہ داری شروع ہو جاتی ہے، محرم کا چاند نظر آتا ہے جلوس نکلنا شروع ہوتے ہیں، محرم کا چاند نظر آتا ہے سبیلے شروع ہو جاتے ہیں، محرم کا چاند نظر آیا کرتا ہے پچھڑا بننا شروع ہو جاتا ہے، محرم کا چاند نظر آتا ہے درگاہ کی سرزمین پر بھیڑ بھاڑ بڑھنا شروع ہو جایا کرتی ہے،
اور جیسے ہی محرم ختم ہوتا ہے سب اپنی طرف برابر ہو جایا کرتا ہے۔ اس محرم کے ان تمام روزوں میں، ان تمام چیزوں میں مجھے محبت حسین تو کہیں نظر نہیں آئی ہے۔ علم نظر آیا ہے، تعزیہ نظر آیا ہے، جلوس نظر آیا ہے، خوشیاں نظر آیا ہے، سبیلیں نظر آئی ہیں، لیکن اگر محبت حسین کی بات کی جائے تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا محبت حسین کس چیز کا نام ہے؟ محبت حسین کیا ہے؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اب آؤ کربلا کی سرزمین پر، کربلا کی سرزمین پر میرے امام نے ظالم سے ہاتھ نہیں ملایا ہے۔ میرے امام نے کربلا کی سرزمین پر ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہے۔ میرے امام نے کربلا کی سرزمین پر سب کچھ برداشت کر لیا ہے، سب چھوٹ گیا، برداشت کر لیا گیا، بے وطن ہو گئے، برداشت کر لیا گیا ہے، ننھے ننھے بچے قربان ہو گئے، برداشت کر لیا گیا، جوان بیٹوں کو قربان کیا گیا، برداشت کر لیا گیا، لیکن ایک وہ انسان جو جھوٹا تھا، وہ انسان جو فاسق تھا، وہ انسان جو بے نمازی تھا، وہ انسان جو رسول اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا تھا، اس کے ہاتھ نہیں ملایا ہے۔ بے شک بے شک میرے عزیز، تو یہی تو حسینیت ہے۔ بے شک حقیقت میں حسینیت یہی ہے۔ اگر کوئی ظالم ظلم کرنے لگے، بہت طاقتور انسان ہے، تو اگر کوئی چاپلوسی کرتا ہوا نظر آئے، کوئی اس کی جھوٹی سیدھیاں کرتا ہوا نظر آئے، کوئی اس کی ہاں میں آتا ہوا نظر آئے، اور حقیقت میں وہ ظالم ہے، وہ دین سے ہٹ گیا ہے، سنتوں سے ہٹ گیا ہے، تو یقین جانو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن حسینی نہیں ہو سکتا ہے۔ حسینی کردار یہ ہے کہ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر کیسے کیسے مظالم کو سہا ہے۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑی جو کمی ہے میرے عزیز، سب کچھ ہمارے اندر آ جاتا ہے چاند نکلنے کے بعد، لیکن میں حسینیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں چاند نکلنے کے بعد میرے امام کا سجدہ نظر نہیں آتا؟ کیا تمہیں چاند نکل جانے کے بعد میرے امام کی قربانیاں نظر نہیں آتی؟ کیا چاند نکل جانے کے بعد 3 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین کی تہجد کی نماز یاد نہیں آتی ہے؟ کیا چاند نکل جانے کے بعد تمہیں سبیلیں نظر آتی ہے لیکن امام حسین کے روزے نظر نہیں آتے ہیں، امام حسین کی نمازیں نظر نہیں آتی ہیں؟ سب کچھ ہمیں یاد رہتا ہے، علم یاد رہتے ہیں، تعزیہ یاد رہتا ہے، کسرا یاد رہتا ہے، ہمیں شربت یاد رہتا ہے، اگر کچھ یاد نہیں رہتا ہے تو حسین کو یاد نہیں رہتا ہے۔ میرے عزیز، میرے امام نے اسی نماز کو ادا کرنے کے لیے، اسی سجدے کی خاطر، حقانیت کو بلند کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے، اور آج ہم ہیں دوستو، ہم نہ جانے کہاں کہاں چلے گئے، جو حقیقت تھی ہم اس سے نہ جانے کتنے دور چلے گئے۔ میرے عزیز آؤ، امام حسین کی شہادت کا جو مقصد ہے، امام حسین کی، آپ خود اپنے قلب پر، جگر پر ہاتھ رکھ کے اندازہ لگائیں، امام حسین کی روح اعلیٰ علیین کے اعلیٰ درجے سے جب ہمیں دیکھتی ہوگی تو کیا سوچتی ہوگی؟ کیا میں نے علم لگانے کے لیے قربانیاں دی، فقط فساد بنانے کے لیے قربانیاں دی، فقط ٹھنڈا پانی پلایا جائے اس کے لیے قربانی دی؟ نہیں، اس لیے قربانی نہیں دی۔ میرے امام چاہتے تو نہر فرات کا سینہ پھٹ جاتا، زمین سے پانی نکل آتا، میرا امام چاہتا تو وہ سب کچھ ہو جاتا جس پر پابندیاں لگائی گئی تھی، لیکن میرے امام نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اس لیے دوستو، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم حسینی ہیں اور قرآن ہم سے مودت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ مودت یعنی ہم ظاہر میں بھی ویسے ہی رہے، باطن میں بھی ویسے ہی رہے، آگے سے بھی ویسے ہی رہے، پیچھے سے بھی ویسے ہی رہے، اوپر سے بھی ویسے ہی رہے، نیچے سے بھی ویسے ہی رہے، اور جس چیز کے لیے امام حسین نے گردن کٹائی ہے اس چیز کو ہم اور آگے لے کر جائیں گے۔ یہی امام حسین کی پورا محرم گزر گیا، ہم نے نہیں دیکھا حسین 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 کرنے والوں کی نماز پڑھتے، نہیں دیکھا ہم نے اپنی مسجد میں۔ ہمیں تکلیف ہے اس بات کی، ہمیں آپ کے تعزیہ سے تکلیف نہیں، آپ کے عالم سے تکلیف نہیں ہے، لیکن اس بات سے تکلیف ہے جس کی زبان پر حسین کا نام ہو اور اس کی پیشانی سجدے میں نہ ہو، جس کی زبان پر علی کا نام ہو اور اس کی پیشانی سجدے میں نہ ہو، اس کی زبان پر حسین کا نام ہو اور
زنا کرتا ہوا نظر آئے، جس کی زبان پر حسین کا نام ہو اور وہ گالی دیتا ہوا نظر آئے، اس بات سے تکلیف ہوا کرتی ہے میرے عزیز۔ اس لیے توبہ کر لی جائے یا عہد کر لیا جائے، ہم ظاہری جشن بھی منائیں گے، باطنی جشن بھی منائیں گے، ظاہری محبت بھی کریں گے، باطنی محبت بھی کریں گے، ہر اعتبار سے ہم اندر سے بھی حسینی بن کے رہیں گے اور باہر سے بھی حسینی بن کے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، مصطفیٰ بز الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الفاتحة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم۔ جو کچھ پڑھا سنا یہاں حاضر ہوئے لوگ، منقبت خوانی ہوئی، تقریر ہوئی، قرآن کریم کی آیات کریمہ پڑھی گئی، مولا جس نے جیسے بھی اس میں سننے سنانے کے ذریعے مال و زر کے ذریعے حصہ لیا ہے، مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کا ثواب بالخصوص سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے طفیل روئے زمین کے جملہ مومنین و مومنات کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لے۔ بالخصوص علی الخصوص سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لے۔ آپ کے ساتھ شہید ہونے والے جملہ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا قبول فرما۔ مولا تیری بارگاہ میں عریضہ ہے ہماری اس محفل کو قبول فرما لے، اور ان مقدس نفوس کے طفیل ہم سب کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آنے والی تمام آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ جو لوگ دور و دراز سے دیار مخدومی میں آئے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ یہاں پر آنے کے بعد ہمیں شفا مل جائے گی، ہم درست ہو جائیں گے، ہم صحیح ہو جائیں گے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ روئے زمین پر جہاں جہاں لوگ پریشان حال ہیں، مولا ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔